السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شب برات۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات کا بنانا بدعت ہے یا شب برات کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، اس لیے کہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے کی طرف، بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ دیکھیں، پہلے تو چیزوں کو سمجھیں کہ چیزیں ہیں کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں اور ہم چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کر کے اپنے مائنڈوں میں سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ذہنی اعتبار سے چیزوں کو نہیں بڑھانا ہے، پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ چیزیں ہیں کیا، پھر اس طرح سے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ جو شب برات ہے، شب برات جو ہے، شب برات کی کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس رات کی نہیں ملتی۔ ہاں، ضعیف حدیثیں کئی ملتی ہیں۔ ضعیف حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کمزور حدیث ہیں، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ بھئی بہت ساری کمزور یعنی کہ ضعیف حدیثیں مل جائیں، وہ جو ہے مل کر اسے صحیح بنا دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحیح حدیث نہیں ملتی تو ایسا نہیں کہ ہم جو ہے جو ضعیف حدیث ہیں انہیں نظر انداز کر دیں گے، ہمیں انہیں نظر انداز بھی نہیں کرنا ہے۔ تو دو طریقے کے لوگ ہیں، دو گروپس ہیں۔ کتنے؟ دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اس کو بنانا بدعت ہے، اس کو ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایک دوسرا گروپ ہے، وہ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ بھئی شب برات کو بڑے زور شور سے ہمیں بنانا چاہیے۔ شب برات پہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی سجانا چاہیے، ہمیں اپنی مسجدوں کو بھی سجانا چاہیے، ہمیں جو ہے گھروں میں حلوے بھی بنوانا چاہیے، اور اپنے گھروں کے باہر بٹوانے بھی چاہیے، ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دوسرا گروپ کہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، جو پہلا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بنانا بدعت ہے، تو بتا دیں کہ یہ بنانا بدعت تو بالکل نہیں ہے۔ اور جو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر رات بالکل نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں۔ ہاں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ رات۔ اس کی بہت ساری جو ہے ضعیف حدیثیں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں اس رات کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ تو بہت ساری ضعیف حدیثیں مل کر جو ہے وہ ایک صحیح حدیث نہیں بن سکتی۔ جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت ساری ضعیف حدیثیں تو ملتی ہیں نا، تو وہ جو ہے مل کر صحیح حدیث تو بن ہی جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے بھئی۔ دیکھیے، جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح رہے گی، جو ضعیف حدیث ہے وہ ضعیف ہی رہے گی۔ بہت ساری ضعیف مل کر ایک صحیح حدیث نہیں بن سکتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس رات میں ہمیں جو ہے عبادت کرنی ہے، اور اس رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مستحب عمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مستحب عمل ہوتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو بتاتا چلوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا۔ کیا فرما رہی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو احادیث ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی اس رات میں تنہا گئے، نہ کسی کو ساتھ لیا، نہ صحاباؤں کو بلایا، نہ کسی اور کو بلایا، بالکل تنہا گئے۔ اما عائشہ ڈھونڈنے گئیں کہ اللہ کے نبی اس رات میں کہاں گئے ہیں، تو دیکھا کہ جنت البقیع قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں اور اس امت کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں۔ اور اما عائشہ کو بتایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمین آسمان پہ آ جاتے ہیں، بالکل ایک دم نیچے والے آسمان پہ آ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا جسے میں بخشوں؟ ہاں میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ بھئی اسی رات میں ایسا ہوتا ہے، اس رات میں بھی اور باقی تہجد کے ٹائم بھی اللہ تبارک تعالیٰ بالکل آخری آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، لیکن ہم بے خبر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس رات میرے عزیز ساتھیوں، اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سال کے پورے فیصلے فرما دیتا ہے کہ کتنے اس سال میں پیدا ہونے ہیں، کتنے اس سال میں رخصت ہونے ہیں، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں سب کے فیصلے فرماتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے اس رات میں توبہ استغفار کریں، عبادت کریں، تنہائی میں نفل نماز پڑھیں، اور نفل نماز ایسے پڑھیں کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ میں ایسے جو ہے نفل نمازیں پڑھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، ہمیں جو ہے بازاروں کی رونق قطعی نہیں بننا ہے، بالکل نہیں بننا ہے۔ ہمیں بازاروں میں چائے کے ٹھیلوں پر چائے کی چسکیاں نہیں لینی ہے، ہمیں بازاروں میں نہیں گھومنا ہے، ہمیں اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، نفل نماز تو تنہائی میں ہی بتائی، یہ تو اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نفل نماز پڑھتے، رات میں تہجد پڑھتے تو ایسے پڑھتے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوتی، کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، نفل نماز پڑھنے میں مزہ بھی جبھی آتا ہے جب ہم کھڑے ہوں اور اللہ سے ہماری لو لگی ہو کہ اللہ اب تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، یا تو ہی ہمیں دینے والا ہے، یہ دنیا ہمیں کچھ نہ دے سکے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے ہم کو جو ہے نفل نمازیں پڑھنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اس راتوں میں؟ ہم جو ہے گروپس بنا لیتے ہیں، ہم گروپس بنا کر کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے گروپس بنا کر کے ہمیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، ہمیں اپنے بازاروں کو میلوں کی شکل نہیں دینی ہے اس رات میں، اور ہمیں قبرستان بھی نہیں جانا۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہم قبرستان جائیں، ہم اپنے گھر رہ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، گھر رہ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوگا کہ بھئی اللہ کے نبی قبرستان گئے تو ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو حدیث بیان کی وہ صحیح حدیث نہیں ہے، وہ ایک ضعیف حدیث ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اور اگر چلو اس پر بھی عمل کر لیں کہ وہ جو ہے صحیح حدیث ہے، مان لیں اس چیز کو کہ وہ صحیح حدیث ہے، تو اللہ کے نبی زندگی میں ایک بار گئے، کتنی بار گئے؟ زندگی میں ایک بار گئے۔ اللہ کے نبی کا بار بار جنت البقیع یا ہر سال قبرستان جانا کہیں سے نہیں ملتا، اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ تو ہم اگر زندگی میں ایک بار بھی اگر قبرستان چلے گئے تو ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اور پھر دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کس حال میں گئے، کس طرح سے گئے؟ بالکل تنہا گئے، بالکل آخر رات میں تنہا گئے۔ آپ جائیں نا تنہا، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی قبرستانوں کو بالکل ایک دم سجا دیتے ہیں اور قبرستانوں میں لائٹنگ کر دیتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں اور بھیڑ تمام کی لگی ہوتی ہے نا جب ہم جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
ضروری نہیں ہے کہ ہم قبرستان جا کر کے ہی وہاں اپنے عزیز و قارب کے لیے کچھ پڑھیں، کچھ ایصال ثواب کریں۔ ہم اپنے گھر رہ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم قبرستان ہی جائیں۔ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، شب برات نہ تو بدعت ہے اور نہ ہی لیلۃ القدر سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے، اور اس رات میں ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہم اپنے گھر میں آرام کریں، ہم جو ہے باہر نکل کر شور و شرابہ نہ کریں، ہم جو ہے باہر ٹہلنے کے لیے نہ نکلیں۔ اس رات میں تمام امت کی مغفرت کی جاتی ہے، اور چھوڑ کر 7 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو چھوڑ کر؟ 7 لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی ساری امت کی جو ہے جیسے حدیث میں بتایا کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں 7 لوگوں کو چھوڑ کر۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ہے نا، اور شرابی ہو، تیسرا مشرک ہو، چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا ہو، پانچواں کسی کا قاتل ہو، کسی کا قتل کیا ہو، چھٹا وہ جو اپنے کپڑے یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، ساتواں وہ جو چغل خور ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ 7 وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک تعالیٰ ایسی رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ان 7 چیزوں میں آتے ہوں، ہم کہیں ایسا تو نہیں کسی کی چغل خوری کرتے ہوں، ہم ایسا تو نہیں کسی کو ناحق ستاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم کوئی ایسے کپڑے پہنتے ہوں جو ہم اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہوں، ایسا تو نہیں ہم اپنے ماں باپوں کا دل دکھاتے ہوں، ان کی بے حرمتی کرتے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے لوگوں سے، ایسے انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کچھ باتیں تھیں شب برات کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے، تو اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور روشنی ڈال کر بات کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بننی چاہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ موضوع پر بات کرتے ہوئے، جب تک کے لیے شب خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔